کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، آؤ سیکھیں سکھائیں ہم سبھی کو بتائیں، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں اس سلسلے میں جس کا نام ہے ذہنی آزمائش سیزن 3۔ ابھی ہم مرکز الاولیاء لاہور میں موجود ہیں۔ یہاں پر بھی آڈیشن کا سلسلہ جاری رہا۔ پہلا سیگمنٹ ہوا، دوسرا سیگمنٹ ہوا، پھر تیسرا، اور اب انشاءاللہ عز و جل چوتھا سیگمنٹ ہونے جا رہا ہے۔ ابھی دو ٹیمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، مرکز الاولیاء لاہور مکی اور مرکز الاولیاء لاہور مدنی۔ ان دونوں ٹیموں کے درمیان انشاءاللہ عز و جل مدنی مقابلہ ہوگا۔ جو ٹیم آج آگے چلی جائے گی انشاءاللہ عز و جل اس کو باب المدینہ آنے کی دعوت دی جائے گی، اور جو ٹیم آج ہم سے رخصت ہو جائے گی اس کو مدنی تحفہ دے کر انشاءاللہ عز و جل ہم رخصت کریں گے۔ آئیے پہلے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ مرکز الاولیاء لاہور مکی، جی نام بتائیے اپنا۔ ویس الیاس، محمد ولید اتاری۔ محمد ابرار اتاری۔ جی مرکز الاولیاء لاہور مدنی۔ محمد شاذیب اتاری۔ حافظ محمد علی حیدر اتاری۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اویس اتاری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ عز و جل یہ مرحلے ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ پہلا مرحلہ ہوگا جواب دیجئے سوال کا، دوسرا مدنی گلدستہ، تیسرا یہ شخصیت کون ہے، چوتھا سفر ہے مگر اکیلے، پانچواں جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ جواب دیجئے سوال کا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، توجہ سنیے گا کہ آپ دونوں ٹیموں سے 10 سوالات کیے جائیں گے۔ اگر آپ نے سوال کا درست جواب دیا تو آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا۔ یوں اس طرح آپ ٹوٹل جو ہے 10 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور پہلا مرحلہ شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، آؤ سیکھیں سکھائیں ہم سبھی کو بتائیں، آؤ سیکھیں سکھائیں ہم سبھی کو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب کچھ انداز چینج کر دیتے ہیں سوالات کا، اور انداز یہ ہوگا کہ اب آپ کو جو سوال دیے جائیں گے اس میں آپ کو آپشن بھی دیا جائے گا۔ لاہور مکی، آپ سے سوال ہے، حجر اسود جنت سے کس پہاڑ پر تشریف لایا تھا؟ نمبر 1 جبل ثور، نمبر 2 جبل نور، نمبر 3 جبل ابو قبیس۔ 25 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس۔ جبل ابو بیس، ابو قبیس، قبیس، قبیس۔ جبل ابو قبیس، آپ یہ جواب دے رہے ہیں۔ حجر اسود جنت سے جبل
ابو قبیس پہ تشریف لایا تھا. جواب درست ہے. سبحان اللہ. لاہور مدنی آپ سے سوال یہ بتائیے کتنی عورتوں کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں؟ آپشن آپ کے پاس یہ ہیں 1 3 5. 1 3 5. آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے. 25 سیکنڈیں ہیں. 25 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس جواب دینے کے لیے. جلدی جلدی مشورہ کریں, جواب دیں. 1 3 5. کتنی عورتوں کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں؟ جی 3. کس نے بتایا یہ 3؟ انہوں نے. آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ 1. اور ان کے ذہن میں انہوں نے کیا بتایا تھا؟ ان کو معلوم نہیں تھا. ان کو معلوم نہیں تھا. آپ اپنی مان لیتے تو جواب درست ہو جاتا. صرف ایک خاتون کا نام قرآن مجید میں آیا ہے, تو اس طرح آپ سے جو ہے غلطی ہو گئی. لاہور مکی آپ سے سوال ہے, بتائیے وہ ایک خاتون کون سی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے؟ آپشن آپ کے پاس یہ ہیں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ. بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ. فوراً جواب دے دیا آپ نے, مشورہ بھی نہیں کیا. جواب درست ہے. لاہور مدنی آپ سے سوال ہے, جب حجر اسود جنت سے تشریف لایا تھا تو کس رنگ کا تھا؟ دودھ سے بھی سفید رنگ کا تھا. دودھ سے بھی سفید رنگ کا تھا. کالا نہیں تھا؟ ابھی کالا ہے. نہیں, چینج کرنا چاہیں گے یہی سفید؟ یہی سفید. پکا پتہ ہے بھائی آپ کو؟ اچھا کہ آپ نے چینج نہیں کیا. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. 7 سوالات ہو چکے ہیں. اب 8ویں سوال کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں. لاہور مکی آپ سے سوال ہے, وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کو اللہ عز و جل نے یہ معجزہ دیا تھا کہ آپ نے پہاڑ میں سے اونٹنی نکالی تھی؟ سبحان اللہ. حضرت ابراہیم. آپشن لے لیں, دے دوں؟ حضرت صالح علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت صالح علیہ السلام. حضرت صالح علیہ السلام. درست ہے جواب. سبحان اللہ. لاہور مدنی آپ سے 8واں سوال, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ آپشنز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کو اللہ عز و جل نے یہ معجزہ دیا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا؟ آپشنس ہیں حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام, حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام, حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام. حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام. تینوں کا یہی جواب ہے؟ جواب درست ہے. سبحان اللہ. لاہور مدنی آپ سے سوال ہے, اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے؟ آپشن ہیں آپ کے پاس, لینا چاہیں تو لے لیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آپ نے آنکھیں بند کر لی. اس طرح آپ کا جواب ہو گیا غلط. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر ہیں. یہ لقب آپ کو عطا کیا گیا تھا. وہ خدا کے شعر ہیں, وہ مصطفیٰ کے شعر ہیں, ہم سگے غوث و رضا ہیں, ہم سگے اجمیر ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب اس مرحلے کا آخری سوال آپ سے کیا جا رہا ہے. مرکز الاولیاء لاہور مکی, حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کہاں ہوگا؟ آپشنز مدینہ منورہ, مکہ مکرمہ, ملک شام. ملک شام. چینج کرنا ہے یا بس پکا ہے؟ پکا.
آپ نے کہا ملک شام اور ہو گئی آپ سے بھی ایک اور غلطی، مکہ مکرمہ۔ اب تو نہیں بھولیں گے، شاید اب تو کبھی نہیں بھولیں گے۔ لاہور مدنی، اب آپ سے بھی آخری سوال ہے، بتائیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ آپشنس ہیں آپ کے پاس، مکہ مکرمہ، عراق، یمن۔ مکہ مکرمہ، عراق، یمن۔ وقت شروع ہو چکا ہے آپ کا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ مکہ مکرمہ، عراق، یمن۔ آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ یمن میں۔ یمن، کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ دونوں۔ انہوں نے۔ آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ یمن اور عراق۔ آپ کے ذہن میں عراق تھا اور ان کے ذہن میں یمن تھا۔ پہلے بھی انہوں نے ہی بتایا تھا نا، اور اس دفعہ بھی آپ نے ان کا کہنا مان لیا، اور آپ کے ذہن میں تھا عراق، اور جو آپ کے ذہن میں تھا عراق وہ صحیح جواب تھا۔ بہرحال یہ مرحلہ ہمارا اختتام ہوا۔ اب بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ مرکز الاولیاء لاہور مکی، آپ نے 8 نمبر حاصل کرے ہیں۔ مرکز الاولیاء لاہور مدنی، آپ نے بھی 8 نمبر حاصل کرے ہیں۔ مقابلہ ہو گیا برابر۔ اب اپنے دوسرے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے مدنی گلدستہ۔ اس میں آپ دونوں سے جو ہے 2 سوالات کیے جائیں گے۔ پہلے سوال کے درست جواب پر آپ کو 3 نمبر ملیں گے، اور دوسرے سوال کے درست جواب پر آپ کو 2 نمبر ملیں گے۔ اس طرح یہ ہمارا مرحلہ 5 نمبر کا ہوگا، اور یہ بہت ہی پیارا مرحلہ ہے، آپ کا اور ہمارا پسندیدہ مرحلہ ہے۔ کیوں کہ اس میں زیارت ہوتی ہے مرشد کریم کی۔ تو آئیے مرشد پاک کی زیارت کرتے ہیں۔ مدنی گلدستے کو آپ بغور دیکھیے گا، ایک ایک بات، حرکات، سکنات نوٹ کیجیے گا، کچھ بھی آپ سے سوال ہو سکتا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں مرشد کے دیدار کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مرشد دا دیدار بڑا سونا سونا۔ دھڑا دھڑ موت آ رہی ہے کہ ہمارے ملک والوں کو تو جلدی جلدی توبہ کرنی چاہیے، باب المدینہ والوں کو اس سے جلدی توبہ کرنی چاہیے۔ یوں بھی دیکھا جائے ان کی موت تو بہت سستی ہے، موبائل فون کے لیے آ جاتی ہے موت، گولی مار دیتا ہے ڈاکو، دکان لوٹنے آ جاتے ہیں مار دیتے ہیں، گھر لوٹنے آتے ہیں مار دیتے ہیں، پیسے لوٹنے آتے ہیں مار دیتے ہیں، تاوان لینے آتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، مار کے پھینک دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو بہت موت جو بہت ہی مطلب ہے کہ عام ہو گئی ہے۔ یہ مرنے والے اکثر ہوتے بھی جوان ہیں، کہ کوئی بولے بڑھاپے میں توبہ کر لوں گا، تو میں یہی کہتا ہوں کہ اپنے معاشرے میں ذرا نظر تو ڈالو، بوڑھے ہیں کتنے آپ کے گھر میں، جوان کتنے، بڈھے کتنے، خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ یہاں اتنے سارے بیٹے، بوڑھے کتنے، دیکھو بوڑھے تو معاشرے میں بہت کم ہیں، ہر طرف موت کے گولے دندناتے پھر رہے ہیں، تو کوئی بچا کے نکل کر بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیا تو رکھ دیا، پھر بھی موت ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم شیخ السلام۔ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ روزانہ توبہ کرتا ہوں مگر قائم نہیں رہ پاتا، کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرما دیں کہ توبہ پر استقامت مل جائے۔ توبہ پر استقامت پانے کے لیے مدنی قافلہ بہترین علاج ہے اس کا۔ تو مدنی قافلہ، عاشقان رسول کی صحبت، یہ گناہوں کا بہترین تریاق اور علاج ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ سچی توبہ کر کے یہ عہد کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اور دل میں یہ ہو کہ میں گناہ نہیں کروں گا، ورنہ تو توبہ ہی پوری نہیں ہوئی نا۔ جیسے کہ اب کوئی بے نمازی ہو اور توبہ کرے کہ یا اللہ میں نماز پڑھتا رہوں گا، اور ذہن میں یہ ہو کہ میں فجر میں تو نہیں اٹھوں گا، اب یہ کہ کہاں اس کی توبہ ہوئی۔ پھر یہ ذہن میں ہو کہ میں پچھلی نمازیں تو اب گئیں اور آئندہ بس معاف کر دے نماز، تو یہ بھی توبہ صحیح نہیں نا، کہ وہ توبہ پوری جب ہی ہوگی جب یہ قضا کی بھی نیت ہو کہ یہ نمازیں قضا بھی کروں گا، قضا عمری۔ اسی طرح یہ کہ کوئی شیوڈ ہے اور وہ توبہ کرے کہ یا اللہ میں داڑھی منڈاتا رہتا ہوں مجھے معاف کر دے، اور ذہن میں یہ کہ کل پھر شیو تو بنانی ہے، تو یہ بھی توبہ نہیں ہے اس کی۔ توبہ اسی صورت میں ہے کہ اس گناہ سے دل میں بیزار ہو، اس کا تذکرہ کرے، اور دل میں پکا عہد ہو کہ اب یہ گناہ میں نہیں کروں گا،
जब भी ये तौबा है। और अगर तलाफ़ी है तो वो तलाफ़ी भी करे। तलाफ़ी वही जैसे कि नमाज कज़ा हुई है तो जो ताख़ीर हुई इसकी तौबा कर ले और इसको पढ़ भी ले, दोबारा कज़ा पढ़ ले। इस तरह किसी के पैसे खा लिए थे तो अब तौबा काफ़ी नहीं है, इसकी तौबा इसी वक्त पूरी होगी कि अल्लाह ताला से भी तौबा करे, जितने खाए उसको दे भी दे और उसको राज़ी भी करे कि उसको अजियत भी पहुंची ना आपके पैसे खा लेने से। उसको जो पता है आपने धमकियाँ दी, गालियाँ दी, जो भी किया, तो ये सबसे तौबा भी करे और उससे माफ़ी भी मांगे, उसको चुकाए भी। आइंदा ऐसा नहीं करेगा, ये भी पक्का जहन बना ले, अहद कर ले, तब जाके ये तौबा पक्की होगी। ताम, तौबा ताम बोलते हैं, तौबा ताम, पक्की तौबा करें इंशाअल्लाह खैर। ये गुनाहों की हलाकत खेजियों पर नज़र रखें, जो गुनाह करते हैं, जिनकी आदत थी, उनके अज़ाबात पढ़ें, किताबों में बयानात सुने, VCD सुने, तो गुनाहों से डर लगता रहेगा। ਜਿਹੜਾ ਤੱਕਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੱਕਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ सुभान अल्लाह। मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो, मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो। जी ज़ियारत करी, मदनी गुलदस्ता भी देखा। अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी गुलदस्ता आपने गौर से देखा, मरकज़ुल औलिया लाहौर मक्की। अगर आपने इस सवाल का दुरुस्त जवाब दिया तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने मदनी गुलदस्ते में फरमाया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा को जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भूख याद आ जाती तो आप क्या फरमाती थी? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा को जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भूख याद आ जाती तो आप क्या इरशाद फरमाती थी? वक्त शुरू हो चुका है आपका, इख्तिताम हो रहा है, वो कहती 15 सेकंड बाकी है। फरमाती थी हम तो पेट भर के खा लेते हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो की रोटी पेट भर कर नहीं खाते थे। थोड़ा और तफसील से बताइए, कोशिश करें अल्फाज बल्फाज बता दें, बाबा से बुलंद। वो हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती थी कि हम तो पेट भर कर रोटी खा लेते हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीफ की रोटी भी पेट भर कर नहीं खाते थे। आपने अल्फाज आगे पीछे कर दिए, लेकिन आपका जवाब जो है दुरुस्त मान लेते हैं। आप फरमाती कि जो की रोटी भी मेरे सरताज ने पेट भरकर नहीं खाई। सुभान अल्लाह। भाई आपको 3 नंबर मिले हैं, आप तीनों को 3 नंबर मिले हैं। सुभान अल्लाह। जी आपने भी मदनी गुलदस्ता गौर से देखा, अल्हम्दुलिल्लाह। पसंद आया? अल्हम्दुलिल्लाह। माशा अल्लाह। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने फरमाया कि हम भी क्या आशिक रसूल कहलाने के हकदार हैं? खाएं तो डट कर बताएं, इससे आगे आपने क्या फरमाया था? वक्त शुरू हो चुका है, 25 सेकंड हैं आपके पास। खाएं तो डट कर, जी सोएं तो डट कर, अच्छा, और हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के झूठे दावे करते हैं। आपने फरमाया था खाएं तो डट कर। इसके बाद आप दामत बरकातुहुल आलिया ने फरमाया था दौलत जमा करें तो इतनी कि गिन ना सकें, लिबास पहने तो इतना उम्दा कि इस पर भी थोड़ी सी सिलवट आ जाए तो उतार कर फेंक दें। ये था ना? मेरा जवाब दुरुस्त है, लेकिन मैंने देख कर बताया, लेकिन ये आपका जवाब जो है गलत हो गया। जी आपसे सवाल है, मरकज़ुल औलिया लाहौर मक्की। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने जो है शेर पढ़ा था इसमें, अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो आपको मज़ीद 2 नंबर और मिल जाएंगे। मैं दूसरा मिसरा पढ़ता हूँ, आपने पहला मिसरा बताना है। हुसैन इब्न हैदर की मानिंद यारो मोहब्बत में सर को कटाकर तो देखो। वक्त शुरू हो चुका है आपका। हुसैन इब्न हैदर यूं तो मोहब्बत का दावा करना है आसान, यूं तो मोहब्बत का दावा करना है आसान। अल्फाज आगे पीछे हो रहे हैं। इस तरह आपसे जो है यूं तो है दावा मोहब्बत का करना आसान। यूं तो है दावा मोहब्बत का करना आसान। जी यूं तो दावा है मोहब्बत का करना। यूं से तो शुरू ही नहीं हो रहा है, यूं
یہ شعر یوں نہیں ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں، اور آپ کا ٹائم جو ہے ختم ہو گیا۔ محبت کا دعویٰ تو آساں ہے کرنا، حسین ابن حیدر کی مانند یارو، محبت میں سر کو کٹا کر تو دیکھو۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا 80% بیماریاں کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں، بتائیے کن کن بیماریوں کی نشاندہی فرمائی؟ موٹاپے کی، لکوے کی، بلڈ پریشر کی، فالج کی، ایک اور شوگر کی اور ہارٹ اٹیک کی۔ تو بہرحال آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ تو اس مرحلے کے اختتام پر دیکھتے ہیں کہ کیا اسکور رہا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی گلدستے میں آپ نے جو ہے مرکز الاولیاء لاہور مکی 3 نمبر حاصل کرے، اور مرکز الاولیاء لاہور مدنی آپ نے 2 نمبر حاصل کرے۔ اس طرح مجموعی اسکور جو ہوا ہے مرکز الاولیاء لاہور مکی کا 11 اور مرکز الاولیاء لاہور مدنی کا 10۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اگلا مرحلہ شروع کرتے ہیں، اور یہ ہے یہ شخصیت کون ہے۔ آپ دونوں سے ایک ایک شخصیت پوچھی جائے گی اور 4 اشارے دیے جائیں گے۔ اگر پہلے اشارے میں آپ نے شخصیت کو پہچان لیا تو آپ کو ملیں گے 5 نمبر۔ کتنے نمبر؟ 5 نمبر۔ اگر دوسرے اشارے میں شخصیت کو پہچانا تو آپ کو ملیں گے 4 نمبر، اور اگر تیسرے اشارے میں شخصیت کو پہچانا تو آپ کو ملیں گے 3 نمبر، اور اگر چوتھے اشارے میں آپ نے شخصیت کو پہچانا تو آپ کو ملیں گے نہیں، صرف 1 نمبر۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ چلیں۔ کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، آؤ سیکھیں سکھائیں ہم سبھی کو بتائیں، کیا بات ہے دیکھو۔ اس مرحلے کے اختتام پر دیکھتے ہیں کل اسکور کیا رہا۔ مرکز الاولیاء لاہور مکی آپ کے 14 نمبر ہیں، مرکز الاولیاء لاہور مدنی آپ کے 13 نمبر ہیں۔ ابھی 2 مرحلے اور باقی ہیں، دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کہاں جا کر ٹھہرتا ہے۔ اب آپ کو اسکرین کے اوپر جو ہے 9 نمبر دکھائے جائیں گے، کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کیجیے گا۔ جب آپ کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کریں گے تو اس نمبر کے پیچھے ایک سوال ہوگا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ سے کیا سوال کیا جائے گا، تو آپ کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کریں، اور اگر آپ نے جواب درست دے دیا تو آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے۔ اور اس مرحلے کا نام ہے سفر مگر اکیلے۔ آپ لوگوں سے ہر ٹیم سے 3 سوالات کیے جائیں گے، جو کہ ہر مدنی منع کا ایک سوال ہوگا۔ اگر آپ نے سوال کا جواب درست دیا تو آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، اسکرین کے اوپر آپ کو جو ہے 9 نمبر دکھائے جائیں گے، کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کیجیے گا، اس کے پیچھے ہوگا ایک سوال۔ اب دیکھیں آپ کے لیے کیا سوال کیا جاتا ہے۔ تو مرکز الاولیاء لاہور مکی، جی پہلے آپ شروع کریں، کسی بھی نمبر کا انتخاب کریں 1 سے لے کر 9 تک۔ اس میں آپ مشورہ نہیں کر سکتے، نہ کسی کو اشارے سے بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے مشورہ کیا یا اشارے سے بتانے کی کوشش کری تو اچھی بات نہیں ہوگی، نمبر کاٹ لیا جائے گا، اچھی بات یہ نہیں ہوگی۔ جی آپ بتائیے، کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کریں۔ بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، آؤ سیکھیں سکھائیں ہم سبھی کو بتائیں، آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ سکھائیں ہم سبھی کو۔ سفر مگر اکیلے، مرکز الاولیاء لاہور مکی نے 4 نمبر حاصل کرے، اور مرکز الاولیاء لاہور مدنی نے 6 نمبر حاصل کرے، اور اس طرح مرکز الاولیاء لاہور مکی کا جو مجموعی اسکور ہے وہ ہے 18، اور مرکز الاولیاء لاہور مدنی کا جو اسکور ہے وہ ہے 19۔ اب پھر 1 نمبر کا فرق ہے۔ اس مرحلے میں انشاءاللہ عز و جل پتہ چل جائے گا کہ کس کو مل رہا ہے مدنی تحفہ اور کون آ رہا ہے باب المدینہ کراچی۔ اس مرحلے کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ جوش بھی چاہیے مگر ہوش بھی چاہیے۔ مرکز الاولیاء لاہور مکی نے ابھی سے بزر پہ جو ہے اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے کہ جیسی سوال کیا جائے گا ہم دبا دیں گے، لیکن اس بات کا خیال رکھیے گا کہ جواب آتا ہو تو جبھی بزر دبائیے گا۔ اگر آپ نے درمیان میں ہی بزر دبا دیا اور آپ کو جواب نہیں آتا
تو آپ سوال بھی آپ بتائیں گے اور جواب بھی آپ نے دینا پڑے گا. میں سوال کو وہیں پر ہی روک دوں گا. تو جوش کے ساتھ مگر ہوش سے پورا سوال سننا ہے, پھر اس کے بعد آپ نے بزر دبانا ہے. چیک کر لیں, بزر چیک کروائیں. اوکے ٹھیک ہے. اگر کوئی ایسا مدنی منا ہے جو فوراً دبا دے گا تو وہ بزر پہ ہاتھ رکھے. جی دونوں آپ لوگ تیار ہیں؟ سوال سنیے. واہ کیا بات ہے داتا کی, کتنے حروف ہیں؟ جی مرکز الاولیاء لاہور مدنی. واہ کیا بات ہے داتا کی. اگر جواب غلط ہوا تو 2 نمبر کاٹ لیے جائیں گے, مائنس کر لیے جائیں گے. 11 حروف. آپ نے کہا 11 حروف, اچھا جا رہے تھے آپ, لیکن اس کا نام ہی یہی ہے, جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. واہ کیا بات ہے داتا کی, اس میں جو ہیں 17 حروف ہیں, تو آپ کے 2 نمبر جو ہے مائنس ہو گئے. اسی لیے اس مرحلے کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. میں پہلا مصرع پڑھوں گا, آپ نے دوسرا مصرع بتانا ہے. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. جی کس نے دبایا؟ مرکز الاولیاء لاہور مکی. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. جواب درست ہے, سبحان اللہ. 2 نمبر آپ نے حاصل کر لیے. آپ آگے نکل گئے, لیکن ابھی باقی ہیں سوالات. سواری پر سوار ہوتے وقت کی دعا سنا دیں. کس نے دبایا؟ جی جی مرکز الاولیاء لاہور مکی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والحمد للہ. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان اللہ. 2 نمبر آپ نے اور مزید حاصل کر لیے. جوش یہی کہہ سکتا ہوں, لیکن ہوش بھی. میں دوسرا مصرع پڑھوں گا, پہلا مصرع بتانا ہے. اپنا جلوہ دکھا ضیاء الدین. اپنا جلوہ دکھا ضیاء الدین. پہلا مصرع بتائیے. 2 نمبر پہلے آپ کے مائنس ہو چکے ہیں, کٹ چکے ہیں. سناؤ, نہیں آ رہا. اپنا جلوہ دکھا ضیاء الدین, وقت ختم ہو رہا ہے. آنکھیں پیاسی ہیں دید کو. آنکھیں پیاسی ہیں دل کو. دید کچھ صحیح ہے, کچھ غلط ہو رہا ہے. ٹائم ختم ہو گیا. یہ تھا ایک مدت سے آنکھ پیاسی ہے, اپنا جلوہ دکھا ضیاء الدین. جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. جوش تھا لیکن ہوش کم تھا. 2 نمبر آپ یہ پھر کٹ گئے. ابھی بھی آپ آگے نکل سکتے ہیں, ابھی بھی آپ کے پاس جو ہے وقت ہے. وہ کون سی نماز ہے جس سے قبل 2 اذانیں دی جاتی ہیں؟ مرکز الاولیاء لاہور مکی. جمعۃ المبارک کی نماز. نماز جمعہ. جواب درست ہے, سبحان اللہ. 2 نمبر آپ نے مزید حاصل کر لیے. کس شعر میں لفظ عشاق کا استعمال کیا گیا تھا؟ کس شعر میں لفظ عشاق کا استعمال کیا گیا ہے؟ جی نعرہ لگا رہے ہیں عشاق تیرے. جی نعرہ لگا رہے ہیں عشاق تیرے. آخر کا سمجھ میں نہیں آ رہا, دوبارہ زور سے بولیے. عشاق تیرے نعرہ لگا رہے ہیں. نعرہ لگا رہے ہیں عشاق تیرے. یہ کون سا شعر ہے بھائی؟ امام اعظم. جوش تو ہے لیکن ہوش پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. نعرے لگا رہے ہیں عشاق تیرے. غوث اعظم ہے شاہ جیلانی, پیر لاسانی قطب ربانی. ان کے عشاق کا یہ نعرہ ہے, یہ بتانا چاہ رہے تھے نا. ان کے عشاق کا یہ نعرہ ہے, واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی. یہ بتانا چاہ رہے تھے نا, لیکن پھر بھی صحیح نہیں بتا رہے تھے آپ کے. اس طرح 2 نمبر اور مائنس ہو گئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟
جی غار ہرا میں. غار ہرا میں جوش بھی تھا ہوش بھی تھا, 2 نمبر آپ نے حاصل کر لیے. سبحان اللہ. کوئی بھی ایسا شعر سنائے جو الف سے شروع ہوتا ہے. جی مکی. کوئی بھی ایسا شعر سنائے جو الف سے ایک شروع ہوتا بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ, بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. ہے. ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ, بے شک بنا لو آقا مہمان 2 گھڑی کا. چہرے اترنا شروع ہو گئے ہیں لاہور مدنی. آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ کا نام بتائیے. جی حضرت خدیجۃ الکبریٰ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست ہے, 2 نمبر آپ نے حاصل کر لیے. کس شعر میں لفظ آرزو استعمال کیا گیا ہے؟ نہیں آ رہا؟ چلیں ایک اور آسان کر دیتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ داتا صاحب کی منقبت کا شعر ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی منقبت کا شعر ہے. جی جاتے آتے بھی 2 نمبر لگ رہا ہے, مائنس کروا کے جائیں گے. نہیں آ رہا؟ ٹائم بھی آپ کا ختم ہو چکا ہے. آرزو ہے موت آئے گنبد خضرا تلے, ہاتھ اٹھا کر کیجئے حق سے دعا داتا پیا. تو مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. مرکز الاولیاء لاہور مکی نے 26 نمبر حاصل کریں. سبحان اللہ. اور مرکز الاولیاء لاہور مدنی نے 19 نمبر حاصل کیے. کافی فرق تھا. تو اس طرح ہمارا یہ پورا سیگمنٹ انشاءاللہ عز و جل باب المدینہ آ رہے ہیں مرکز الاولیاء لاہور مکی کے طلباء اور مرکز الاولیاء لاہور مدنی کے طلباء کو انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی تحفہ دے کر رخصت کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی مدنی تحفہ لے کر آ جائیے. کیا بات ہے دیکھو علم دین کی, کیا بات ہے دیکھو علم دین کی. فرق صاحب ظاہر ہے. جس کو دعوت دی جاتی ہے باب المدینہ آنے کی, ان کے چہروں پر جو مسکراہٹ ہوتی ہے, اور جو رہ جاتے ہیں بیچارے آگے نہیں آ پاتے, تو وہاں رونا دھونا سا کچھ مچ جاتا ہے. دل چھوٹا نہ کریں, یہ ہے سیزن 3. انشاءاللہ عز و جل سیزن 4 بھی آئے گا. نیند آ جائے گی, آج نیند آ جائے گی. آپ دل چھوٹا نہیں کریں, ٹھیک ہے. یہ نہیں بھائی, دیکھیں یہ بھی سعادت کی بات ہے کہ بہت ساری ٹیمیں آئی تھیں, ٹھیک ہے, کتنے سارے طلباء آئے تھے, لیکن آپ خوش نصیب ہیں, آپ یہاں تک پہنچ گئے. کتنے سارے ایسے تھے کہ وہ یہاں تک بھی نہیں پہنچ سکے, ہچکیاں لے لے کے رو رہے ہیں. کیا کریں. یہ لیں آپ کو مدنی تحفہ, یہ آپ لے لیں, ان کو دے دیجیے. بیٹا دل چھوٹا. اب انشاءاللہ عز و جل چوتھے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. اب وہ طلباء جن کا انتخاب ہوا تھا تیسرے آڈیشن سے, وہ بھی آ جائیں. آج ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اپنے سلسلے ذہنی آزمائش سیزن 3 کے آڈیشن میں. مرکز الاولیاء لاہور آنا ہوا, یہاں پر بھی آڈیشن کا سلسلہ ہوا. پہلا سیگمنٹ, دوسرا سیگمنٹ, تیسرا سیگمنٹ, اور پھر یہاں پر جو ہے 2 ٹیمیں آئیں, مرکز الاولیاء لاہور مکی اور مرکز الاولیاء لاہور مدنی. دونوں ٹیموں کے درمیان مدنی مقابلہ ہوا اور انتخاب ہوا مرکز الاولیاء لاہور مکی کا. اور اب باری ہے مرکز الاولیاء لاہور بغدادی کی اور مرکز الاولیاء لاہور اجمیری کی. اب ان دونوں ٹیموں کے درمیان مدنی مقابلہ ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم آج ہم سے رخصت ہو جائے گی اور کون سی ٹیم جو ہے باب المدینہ آنے کی سعادت حاصل کرے گی. یہ بتائیے آپ لوگوں کی تیاری کیسی ہے؟ اچھی ہے. چلیں باری باری اپنا تعارف پیش کریں. محمد نعیم رضا. محمد نعیم رضا. محمد عاشر مجید. محمد عاشر مجید. عبید رضا اتاری. عبید رضا اتاری. جی. محمد علی اتاری. محمد علی اتاری. محمد عقیل اتاری. محمد عقیل اتاری. ماشاء اللہ. محمد عبد الباسط اتاری.
محمد عبدالباسط اتاری، آواز تیز ہے آپ کی، ٹھیک ہے. تو پورے سلسلے میں مقابلہ جو ہے جوش و خروش کے ساتھ ہونا چاہیے. اس میں جو ہم مرحلے شامل کریں گے اس کے نام جانے پہچانے ہیں. پہلا مرحلہ ہوگا جواب دیجئے سوال کا، دوسرا مدنی گلدستہ، تیسرا یہ شخصیت کون ہے، چوتھا سفر ہے مگر اکیلے، پانچواں جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. تو آئیے پہلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. دونوں ٹیموں سے جو ہے 10 سوالات کیے جائیں گے اور ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا اور آپ کے پاس وقت ہوگا 25 سیکنڈ کا. تو پہلا سوال کرتے ہیں مرکز الاولیاء لاہور بغدادی سے. بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی. آؤ سیکھیں سکھائیں ہم سبھی کو بتائیں. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب. اس مرحلے کے اختتام پر کیا اسکور رہا؟ مرکز الاولیاء لاہور بغدادی آپ نے 10 نمبر حاصل کرے اور مرکز الاولیاء لاہور اجمیری آپ نے 8 نمبر حاصل کرے، 2 نمبر پیچھے ہم. چلیں اب انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے دوسرے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے مدنی گلدستہ. اس میں آپ کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا، غور سے دیکھیے گا. گلدستے کے اختتام پر ہر ٹیم سے 2 سوالات کیے جائیں گے. پہلے سوال کے درست جواب پر آپ کو 3 نمبر ملیں گے اور دوسرے سوال کے درست جواب پر آپ کو 2 نمبر ملیں گے. ٹوٹل یہ مدنی گلدستہ جو ہے 5 نمبر کا ہوگا. ٹھیک ہے، چلیں آئیے مرشد کی زیارت کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جیڑا تکدا ایک واری او تکدا ہی جاندا اے میری سونی سونی مرشد دا دیدار بڑا سونا سونا. دھڑا دھڑ موت آ رہی ہے کہ ہمارے ملک والوں کو تو جلدی جلدی توبہ کرنی چاہیے، باب المدینہ والوں کو اس سے جلدی توبہ کرنی چاہیے. یوں بھی دیکھا جائے ان کی موت تو بہت سستی ہے. موبائل فون کے لیے آ جاتی ہے موت، گولی مار دیتا ہے ڈاکو. دکان لوٹنے آ جاتے ہیں مار دیتے ہیں، گھر لوٹنے آتے ہیں مار دیتے ہیں، پیسے لوٹنے آتے ہیں مار دیتے ہیں، تاوان لینے آتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں مار کے پھینک دیتے ہیں. ہمارے ہاں تو بہت موت جو بہت ہی مطلب یعنی کہ عام ہو گئی ہے. یہ مرنے والے اکثر ہوتے بھی جوان ہیں کہ کوئی بولے بڑھاپے میں توبہ کر لوں گا. تو میں یہی کہتا ہوں کہ اپنے معاشرے میں ذرا نظر تو ڈالو، بوڑھے ہیں کتنے آپ کے گھر میں، جوان کتنے، بڈھے کتنے، خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا. یہاں اتنے سارے بیٹے، بوڑھے کتنے؟ دیکھو بوڑھے تو معاشرے میں بہت کم ہیں، ہر طرف موت کے گولے دندناتے پھر رہے ہیں. تو کوئی بچا کے نکل کر بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیا تو رکھ دیا، پھر بھی موت ہے. السلام علیکم. وعلیکم شیخ السلام. طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ روزانہ توبہ کرتا ہوں مگر قائم نہیں رہ پاتا. کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرما دیں کہ توبہ پر استقامت مل جائے. توبہ پر استقامت پانے کے لیے مدنی قافلہ بہترین علاج ہے اس کا. تو مدنی قافلہ عاشقان رسول کی صحبت یہ گناہوں کا بہترین تریاق اور علاج ہے. اس کے علاوہ یہ کہ سچی توبہ کر کے یہ عہد کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اور دل میں یہ ہو کہ میں گناہ نہیں کروں گا، ورنہ تو توبہ ہی پوری نہیں ہوئی نا. جیسے کہ آپ کوئی بے نمازی ہو اور توبہ کرے کہ یا اللہ میں نماز پڑھتا رہوں گا، اور ذہن میں یہ ہو کہ میں فجر میں تو نہیں اٹھوں گا. اب یہ کہ کہاں اس کی توبہ ہوئی. پھر یہ ذہن میں ہو کہ میں پچھلی نمازیں تو اب گئیں اور آئندہ بس معاف کر دے نماز، تو یہ بھی توبہ سے ہی نہیں نا. کہ وہ توبہ پوری جب ہی ہوگی جب یہ قضا کی بھی نیت ہو کہ یہ نمازیں قضا بھی کروں گا، قضا عمری. اسی طرح یہ کہ کوئی شیوڈ ہے اور وہ توبہ کرے کہ یا اللہ میں داڑھی منڈاتا رہتا ہوں مجھے معاف کر دے، اور ذہن میں یہ کہ کل پھر شیو تو بنانی ہے، تو یہ بھی توبہ نہیں ہے. اس کی توبہ اسی صورت میں کہ اس گناہ سے دل میں بیزار ہو، اس کا تذکرہ کرے اور دل میں پکا عہد ہو کہ اب یہ گناہ میں نہیں کروں گا، جب بھی یہ توبہ ہے. اور اگر تلافی ہے تو تلافی بھی کرے. تلافی وہی جیسے کہ نماز قضا ہوئی ہے تو جو تاخیر ہوئی اس کی توبہ کر لے اور اس کو پڑھ بھی لے، دوبارہ قضا پڑھ لے. اس طرح کسی کے پیسے کھا لیے تھے تو اب توبہ کافی نہیں ہے، اس کی توبہ اسی وقت پوری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کرے، جتنے کھائے اس کو دے بھی دے اور اس کو راضی بھی کرے، کہ اس کو اذیت بھی پہنچی نا آپ کے پیسے کھا لینے سے. اس کو جو پتہ ہے آپ نے دھمکیاں دی، گالیاں دی، جو بھی کیا، تو یہ سب سے توبہ بھی کرے
اور اس سے معافی بھی مانگے، اس کو چکائے بھی، آئندہ ایسا نہیں کرے گا، یہ بھی پکا ذہن بنا لے، عہد کر لے، تب جا کے یہ توبہ پکی ہوگی۔ تام، توبہ تام بولتے ہیں، توبہ تام، پکی توبہ کرے، انشاءاللہ خیر ہے۔ یہ گناہوں کی ہلاکت خیزیوں پر نظر رکھیں، جو گناہ کرتے ہیں، جن کی عادت تھی، ان کے عذابات پڑھیں، کتابوں میں بیانات سنیں، وی سی ڈی سنیں، تو گناہوں سے ڈر لگتا رہے گا۔ جیڑا تکدا ایک واری او تکدا ہی جاندا اے، میری سونی سونی مرشد دا دیدار بڑا سونا سونا۔ سبحان اللہ، مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو، مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو۔ غور سے دیکھا، باپا جانی نے توبہ پر استقامت پانے کے لیے کیا علاج تجویز فرمایا؟ مدنی قافلہ۔ آپ کیا کہنے والے تھے؟ وہ تو جواب ہم نے مان لیا، آپ بھی یہی کہہ رہے تھے، اور آپ؟ یہی مدنی قافلہ۔ مدنی قافلہ۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا توبہ پر استقامت پانے کے لیے مدنی قافلہ بہترین علاج ہے، اور آپ نے بہترین جواب دیا، درست ہے، سبحان اللہ، 3 نمبر آپ نے حاصل کر لیے۔ آپ نے بھی غور سے دیکھا مدنی گلدستہ، اب کتنی غور سے دیکھا بتائیے۔ توبہ تام کسے کہتے ہیں؟ پکی توبہ کو۔ پکی بات ہے، اچھی طرح دیکھا آپ نے بھی، جواب درست ہے، سبحان اللہ، 3 نمبر آپ نے بھی حاصل کر لیے۔ بغدادی، گلدستے کا نمبر بتائیے۔ اس مدنی گلدستے کا نمبر کیا تھا؟ ٹائم شروع ہو گیا ہے، آسان سوال تھا۔ 63 2 نمبر ملنے والے ہیں آپ کو، اور آپ نے کہہ دیا 63، اور سے نہیں دیکھا، باتوں میں اتنی محب ہو گئے۔ اس مدنی گلدستے کا نمبر جو تھا 76 2 نمبر آپ حاصل نہیں کر سکے، افسوس۔ چلیں اجمیری، اگر آپ نے 2 نمبر حاصل کر لیے تو مقابلہ ہو جائے گا برابر۔ آسان سوال ہے، میں نے جیسے بتایا تھا نا، بسا اوقات جو ہے مشکل سوال آ جاتا ہے، آسان نہیں آ پاتا، اور یہی ہوا، بہت آسان سوال ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دائیں اور بائیں کتنے اسلامی بھائی تھے؟ مدنی مذاکرے کے دوران امیر اہل سنت کے دائیں اور بائیں کتنے اسلامی بھائی تھے؟ جی 2 4 ہو گئے، تو 2 دائیں جانب اور 2 بائیں جانب۔ 2 دائیں جانب 2 بائیں جانب، صحیح بتا رہے ہیں؟ مقابلہ ہو گیا برابر، جواب درست ہے، سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی تیسرا مرحلہ ہمارا ہے یہ شخصیت کون ہے۔ اس میں آپ کو 4 اشارے دیے جائیں گے، اگر پہلے اشارے میں آپ نے شخصیت کو جان لیا تو آپ کو جو ہے 5 نمبر ملیں گے، اگر دوسرے اشارے میں آپ نے شخصیت کو پہچانا تو آپ کو 4 نمبر دیے جائیں گے، اگر تیسرے اشارے میں آپ نے شخصیت کو پہچانا تو آپ کو 3 نمبر دیے جائیں گے، اور اگر چوتھے اشارے میں شخصیت کو پہچانا تو آپ کو صرف 1 نمبر دیا جائے گا۔ بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، آؤ سیکھیں سکھائیں ہم سبھی کو بتائیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب، دیکھیں کیا اسکور ہوا ہے۔ اس مرحلے کے اختتام پر مرکز الاولیاء لاہور بغدادی نے 4 نمبر حاصل کریں، اور مرکز الاولیاء لاہور اجمیری نے 1 بھی نمبر حاصل نہیں کرا۔ اس طرح جو ٹوٹل اسکور ہوا ہے وہ مرکز الاولیاء لاہور بغدادی کا 17 اور مرکز الاولیاء لاہور اجمیری کا 13۔ ابھی آگے اور مرحلے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اس مرحلے میں آپ آگے بڑھ جائیں اور یہ پیچھے رہ جائیں،
لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ ہی آگے رہیں. ٹھیک ہے, یہ تو وقت بتائے گا. اب ہم اس مرحلے کی جانب بڑھ رہے ہیں جو کہ آپ تمام مدنی منوں سے ایک ایک سوال کیا جائے گا اور آپ کو اس سوال کے درست جواب پر 2 نمبر دیے جائیں گے. اور اس مرحلے کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. اس میں آپ مشورہ نہیں کر سکتے, آپس میں کوئی بات بھی نہیں کر سکتے, نہ اشارے سے بتا سکتے ہیں. اسکرین پر آپ کو 1 سے لے کر 9 تک کے نمبر دکھائے جا رہے ہیں. کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کریں. اس نمبر کے پیچھے ایک سوال ہوگا. اب دیکھیں کہ کیا سوال ہوتا ہے. جی, مرکز الاولیاء لاہور بغدادی, کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کریں. سب سے پہلے آپ. بات ہے دیکھو علم دین کی, کیا بات ہے دیکھو علم دین کی. آؤ سیکھیں سکھائیں ہم سبھی کو بتائیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مرحلے کے اختتام پر اسکور کیا رہا. مرکز الاولیاء لاہور بغدادی نے 4 نمبر حاصل کرے اور مرکز الاولیاء لاہور اجمیری نے 6 نمبر حاصل کرے. اس طرح ٹوٹل اسکور مرکز الاولیاء لاہور بغدادی کا 21 ہوا اور مرکز الاولیاء لاہور اجمیری کا 19 ہوا. بھائی مقابلہ ہو رہا ہے اور آپ کچھ نمبر سے آگے ہیں. جوش کے ساتھ مگر ہوش. اپنا بدر چیک کروائیے, پہلے بدر چیک کروائیے. بجائے نا, دونوں کے بدر جو ہے بج رہے ہیں. جوش کے ساتھ مگر ہوش, اس کا طریقہ کار آپ کو پتہ ہوگا. ایک مرتبہ پھر عرض کر دیتا ہوں کہ میں سوال پڑھوں گا. اگر جس ٹیم کو اس کا جواب آتا ہو تو بزر بجا دے. اگر آپ نے سوال کا جواب درست دیا تو آپ کو 2 نمبر ملیں گے, اور اگر آپ نے جواب درست نہیں دیا تو 2 نمبر آپ کے کاٹ لیے جائیں گے, مائنس ہو جائے گا. تو جوش بھی ہو اور ہوش بھی ہو. اور اگر آپ نے سوال پورا نہیں سنا اور بزر بجا دیا تو آپ کو سوال بھی کمپلیٹ کرنا ہے اور جواب بھی دینا ہے. اور اگر آپ وہ جواب نہیں دے سکے جو ہم نے پوچھا ہے سوال کا جواب, تو پھر آپ سے 2 نمبر پھر بھی مائنس کر لیے جائیں گے. تو فل جو ہے حاضر دماغ رہیے گا. پہلا مصرع میں پڑھوں گا, دوسرا مصرع آپ نے بتانا ہے. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. سبحان اللہ, 2 نمبر آپ نے حاصل کر لیے. مقابلہ جو ہے برابر ہو گیا ہے. ایک نیا رخ آ گیا ہے, نیا رخ. ٹھیک ہے, جلدی سے بتانا ہے, جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. ٹھیک ہے. مدنی مدینے والے کتنے حروف ہیں؟ مدنی مدینے والے کتنے حروف ہیں؟ دوسرا سوال, مدنی مدینے والے. جی مائک میں بتائیے. 11 حروف. 11 حروف گنے آپ نے؟ بتائیں کیسے گنے, بتائیے. ایک ایک کر کر گنے. ایک ایک کر کے کیسے, ایک ایک کر کے ذرا بتائیے. میم, دال, نون, 2 یا, 3 4 میم, دال, 5 6 یا, نون, 7 8 آگے یا, 8 ہو گئے. واو, الف, لام. یہ کتنے ہوئے؟ 3 تو یہ ہو گئے. 8 9 10 11 الف. اس میں جو ٹوٹل جو حروف ہیں آپ نے کتنے بتائے تھے؟ 11. اس میں ٹوٹل جو حروف ہیں وہ ہیں 13. مدنی مدینے والے میں حروف جو ہیں وہ ہیں 13. تو اس طرح آپ کے 2 نمبر مائنس کر لیے گئے. شعر مکمل کیجیے گا. پہلا مصرع بتانا ہے. سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا. تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا, سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا. سبحان اللہ. پہلے 2 نمبر مائنس ہوئے, پھر 2 نمبر آپ نے حاصل کر لیے. بتائیے, کسی مسلمان کو مسکراتا دیکھتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ بزر پہ بات تھی, بزر پہ بات تھی. کس نے بزر بجایا ہے؟ اجمیری. اضحک اللہ سنک.
جواب درست ہے، 2 نمبر اور آپ نے حاصل کر لیے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو اگر آتا ہے جواب تو آپ ان کو بتائیں. ایسا شعر سنائیے جو حرف پے سے شروع ہوتا ہو. جی پے. آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے. حرف پے سے کون سا شعر شروع ہوتا ہے؟ جی 15 سیکنڈ باقی ہیں. حرف پے سے کون سا شعر شروع ہوتا ہے؟ 2 نمبر حاصل نہیں کرے تو 2 نمبر چلے جائیں گے. آپ کے 2 نمبر جو ہے مائنس کر لیے گئے. اور اس کے سوال آپ یہ اس کا شعر سنیں. 500 سال تک مدینے میں، 500 سال تک مدینے میں تم نے باٹی ضیاء الدین. آسان تھا. چلیں دوسرا سنیں. پانی پینے کی 6 سنتیں بتا دیں. جی پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، پانی میں اجالے کو دیکھ کر پینا چاہیے، پانی 3 سانسوں میں پینا چاہیے، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، پانی دیکھ کر پینا چاہیے، پانی پی کر آخر میں الحمدللہ پڑھنا چاہیے. آپ کا چہرہ جو ہے بہت ایک کلر آ رہا ہے ایک کلر جا رہا ہے. جواب تو درست ہے لیکن دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. اسی کا نام ہے ذہنی آزمائش. جواب درست ہے، 2 نمبر آپ نے حاصل کر لیے. وہ کون سا شعر ہے جس میں لفظ دن اور رات ایک ساتھ آتے ہیں؟ وہ کون سا شعر ہے جس میں لفظ دن اور رات؟ جی بھر بھر کے جولیاں لے جاتے ہیں منگتے رات دن، میری امید کا گلشن ہوں ہرا داتا پیا. الفاظ آگے پیچھے کریں آپ نے. جی جولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں منگتے دن رات دن، میری امید کا ہو گلشن ہرا داتا پیا. اور تھوڑا صحیح کریں، صرف ایک مسٹیک ہے. جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں دن رات. ایک لفظ چھوڑ رہے ہیں آپ. اگر درست جواب آئے گا تو ہی شعر. جولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں منگتے رات دن، منگتے رات دن، میری امید کا بھی گلشن، میری امید کا گلشن ہو ہرا داتا. 2 الفاظ چھوڑ دیے. جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں منگتے رات دن، ہو میری امید کا گلشن ہرا داتا پیا. ہو میری امید کا. اس طرح آپ نمبر حاصل نہیں کر سکے. آپ کو 1 نمبر دے دیں. ٹھیک ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے سال بعد ڈوبی ہوئی کشتی کو نکالا تھا؟ 11 سال. آپ نے کہا 11 سال بعد غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ڈوبی ہوئی کشتی کو نکالا، اور اس کا جواب ہے 12 سال بعد. نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم. آخری سوال جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. ہو سکتا ہے کہ دونوں کا اسکور برابر ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ آگے ہو ایک پیچھے ہو، کچھ نہیں پتہ. اللہ عز و جل نے جنات اور فرشتوں کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے. یہ جواب درست ہے. سبحان اللہ. آئیے اب دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. اس مرحلے کے اختتام پر کیا اسکور رہا ہے؟ تو فائنل اسکور ہمارے سامنے ہے کہ مرکز الاولیاء لاہور بغدادی نے 21 نمبر حاصل کرے، اور مرکز الاولیاء لاہور اجمیری نے 26 نمبر حاصل کرے. اس طرح باب المدینہ کراچی آ رہے ہیں مرکز الاولیاء لاہور اجمیری والے ہیں، اور جو آج ہم سے رخصت ہو جائیں گے وہ ہے مرکز الاولیاء لاہور بغدادی. یہ ذہنی آزمائش ہر جگہ سے یہ ہے سلسلہ ذہنی آزمائش، جو کہ مدنی منوں کی ذہنی صلاحیت کو اجاگر کیا جاتا ہے. لیکن کچھ ایسے بھی مناظر دیکھنے میں آتے ہیں کہ جو ٹیم ہم سے رخصت ہو جاتی ہے اس کو رونا آتا ہے. اور یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کہ رونے دھونے کا جو سما بن چکا ہے.
چلیں کوئی بات نہیں، ہار جیت ایک حصہ ہے زندگی کا، اور یہاں پر آپ آئے تھے تو آپ کو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ ہو سکتا ہے ہم آگے چلے آئیں، ہو سکتا ہے ہم پیچھے چلے آئیں۔ شروع میں آپ لوگوں نے مقابلہ بہت اچھا کرا تھا، آپ تو نظریں بھی نہیں ملا رہے۔ ارے بھائی عاشر کوئی بات نہیں، لائے مدنی تحفہ تو دیں ان کا، عاشر تحفہ لے لیں، سیدھے ہاتھ سے لے لیں، سیدھے ہاتھ سے لے لیں۔ یہ آپ کو یاد دلائے گی کہ آپ نے، یہ آپ کو یاد دلائے گی کہ آپ نے جو ہے حصہ لیا تھا۔ آڈیشن 4 میں آئیں گے، آڈیشن 4 میں حصہ لیں گے، ہاں سیزن 4 میں، ذہنی آزمائش سیزن 4 میں حصہ لیں گے انشاءاللہ۔ چلیں دل چھوٹا نہیں کریں، مجھے یاد ہے کہ جب ہم آڈیشن لے رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا میں اگر آپ آگے نہیں جا سکے تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا، یاد ہے آپ کو کیا کہا تھا؟ بتائیے کیا کہا تھا، ناظرین کو بتائیے۔ انہوں نے بہت ایک پیاری بات کہی تھی، میں نے کہا تھا اگر آپ باب المدینہ نہیں آ سکے تو کیسا لگے گا آپ کو؟ تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا، کیا جملہ کہا تھا؟ آواز ہی نہیں نکل رہی، کیا کہا تھا آپ نے؟ جی مجھے یاد ہے، انہوں نے کہا تھا ہم اچھی اچھی نیتوں سے واپسی لوٹ جائیں گے، تو اچھی اچھی نیتیں کریں۔ چلیں بھائی بہت آنسو نہیں کریں، آپ بھی ذرا خاموش ہیں۔ ظاہری بات ہے جو محنت کرتا ہے اس کو افسوس تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب آپ کو یاد دلائے گی کہ آپ ذہنی آزمائش سیزن 3 میں آپ نے حصہ لیا تھا، ٹھیک ہے بھائی، کہ آپ لوگوں کو مبارک ہو، ٹھیک ہے بھائی۔ انشاءاللہ جب آپ لوگوں کو مدنی تحفہ نہیں مل رہا، باب المدینہ آئیے، یہ آپ لوگوں کا مدنی تحفہ ہے، ٹھیک ہے نا، آئیں گے نا انشاءاللہ عز و جل۔ تو مدینہ الاولیاء ملتان شریف جانا ہوا، زمزم نگر حیدرآباد جانا ہوا، اور اب باری تھی مرکز الاولیاء لاہور کی، تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہماری ٹیم مرکز الاولیاء لاہور اجمیری باب المدینہ آنے کی سعادت حاصل کرے گی، اور مرکز الاولیاء لاہور مکی انشاءاللہ عز و جل باب المدینہ آنے کی سعادت حاصل کرے گی۔ اب انشاءاللہ عز و جل ہمارا دوسرے شہر جانا ہوگا، اب باری ہے سردار آباد فیصل آباد کی۔ انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ کرنے کے بعد ہماری ٹیم سردار آباد فیصل آباد کی جانب رواں دواں ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، آؤ سیکھیں سکھائیں ہم سبھی کو